تلاوت اس کی سماعت فرمائی ہے. قرآن کریم آپ کو انداز زندگانی بھی بتاتا ہے اور طرز حکمرانی بھی سکھاتا ہے. آج جس رکوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے اس میں ہمیں انداز زندگانی بھی اس کی چمک اور رونق نظر آئے گی اور طرز حکمرانی کی بھی آپ کو کا رنگ نظر آئے گا اور آپ محسوس کریں گے کہ قرآن کریم اس طرح اپنے ماننے والوں کو قرآن کے قریب لا کر ان کے معاشرے کو، ان کے حکمرانی کو، ان کے طرز فکر کو ٹھیک کرتا ہے. حضرت عظیم خان دوسرا رکوع ہے اور یہاں سے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا دو پیارے بندوں کا ذکر کر رہا ہے. اچھا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید کے پہلے رکوع یعنی سورہ نمل کے پہلے رکوع میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جو ان مومنوں کے لیے ہدایت ہے، قرآن ان مومنوں کے لیے ہدایت ہے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت کے واقع ہونے پر پختہ یقین رکھتے ہیں. یہ موضوع کو آپ دیکھیں گے تو یہ سورہ بقرہ میں ابتدائی طور پہ آیا ہے، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. تو بار بار دیکھیں آپ یہ آتا ہوتا ہے تاکہ ذہن میں تکرار سے پختہ ہو جائے بات. تو کے قریب آئیں گے جو لوگ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور آخرت کے واقع ہونے پر یقین رکھیں گے، نماز قائم کریں گے، یعنی ان کی زندگیوں میں بھی نماز کے اثرات نظر آئیں. جیسے وہ ڈسپلن کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ایسی ڈسپلن اس کی زندگی میں نظر آنی چاہیے. اس کے اگلے رکوع میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ سُلَيْمَانَ عِلْمًا، بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو عظیم علم عطا کیا ہے. اب دیکھیں قرآن جو ہے علم کی بات کر رہا ہے. اس وقت انفارمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، معلومات اکٹھی کی جاتی ہے. آج آپ کے پاس ارد گرد معلومات جمع ہیں، بہت سارے پھیلے ہوئے ہیں. آپ کے بچے ان معلومات کو اکٹھی کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہمیں علم حاصل ہو گیا. یہ ایک مسکنسیپشن ہے جو ہمارے یہاں ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے. ہم اپنی معلومات کو علم سمجھ رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا علم آگے بڑھ نہیں رہا. جب آپ ایک چیز کو، آپ سراب کو اگر آپ گلستان سمجھ جائیں گے تو سراب تو سراب ہوتا ہے، سراب تو سراب ہوتا ہے، وہ گلستان نہیں ہوتا ہے. آپ اگر قید کو آزادی سمجھیں گے تو قید ہوتا ہے. آپ اگر اندھیرے کو اجالا سمجھیں گے تو اندھیرا ہوتا ہے. لہٰذا اگر آپ معلومات کو علم سمجھیں گے تو آپ کی زندگی آگے نہیں بڑھے گی. ہمارے یہاں چاروں طرف انفارمیشنز ہیں مختلف جگہوں پر. آپ جو گوگل پہ بیٹھتے ہیں، آپ جو نیٹ پر بیٹھتے ہیں یا آپ جو فیس بک یوز کرتے ہیں، اس سے آپ کیا اکٹھا کر رہے ہیں؟ پہلے تو آپ اس بات کو سمجھیں، آپ کیا لیتے ہیں؟ معلومات لیتے ہیں، آپ انفارمیشنز ملتی ہیں آپ کو. اس انفارمیشن کو آپ علم سمجھ رہے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو عظیم علم عطا کیا تھا. اللہ فرمانا ہم نے علم عطا کیا تھا. اچھا، اسی کے آگے اگر آپ چلیں تو یہیں پہ اس بات کو، تاکہ مضمون جو ہے میں ساتھ لے کر چلوں، اسی علم کو سامنے رکھیے گا. اب علم کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک اسی رکوع کے اگلے والے حصے میں ایک واقعہ جو قرآن میں بیان کیا ہے اس کو بھی ذکر کر دیں تاکہ بات واضح ہو جائے. قرآن ہی ہمارا فوکس ہے، قرآن ہی پہ ہم نے غور کرنا ہے. اب واقعہ کچھ یوں ہوا کہ ایک بلقیس خاتون تھی، ملکہ تھی، سبا کی جو ہے وہ ملک سبا کی جو ایک ملکہ تھی، کافرہ تھی. حدود نے آ کر خبر دی. حدود جو تھا وہ لاپتہ تھا. پوچھا کہاں ہے؟ اگر یہ آج صحیح خبر نہیں دیتا تو میں اس کی خبر لیتا ہوں. تو خدا کہاں تھے بھائی؟ میں نے سلطنت دیکھی، اس کے تو اتنے تخت ہیں، اس تخت میں ایسے اس نے ساری اوصاف بتائے اس تخت کے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلے اس کو خط لکھا تھا پہلے کہ فلما جاء سلیمان قال اتمیدوننی بمال. پھر وہ جب سفیر حدود لے کر سلیمان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کیا تم مال کے ساتھ میری مدد کر رہے ہو؟ سو اللہ نے جو کچھ مجھے دیا وہ اس سے بہتر ہے. معلومات لی، خبر پہنچائی کہ تم اسلام لے آؤ، آ جاؤ ادھر. تو اس نے بلقیس نے جج کرنے کے لیے، جانچنے کے لیے کہ یہ دنیاوی بادشاہ ہے یا کوئی اور ہے، مال پیش کیا، مال بھیجا بہت سارا. اور یہ جج کرنے کے لیے کہ اگر انہوں نے مال قبول کر لیا تو دنیاوی بادشاہ ہے، اور اگر مال قبول نہیں کیا تو کوئی اور ہے. تو وہ بھی دیکھیں کتنی زیرہ خاتون تھی. مال پیش کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے مال رد کر دیا. وہ سمجھ گئی کہ جناب یہ معاملہ کچھ اور ہے.
اب اس سے آگے میں واقعے کی طرف نہیں جاتا، میں صرف جو اہم نکات ہیں میں اس کی طرف آنا چاہوں گا. تو جب یہ آ کے بتایا گیا کہ اس کے پاس اتنا بڑا ایک تخت ہے، تو قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. سلیمان علیہ السلام نے کہا اے سردارو تم میں کون ان کی اطاعت گزار ہو کر آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے؟ یعنی وہ آئے اور اس سے پہلے اس کا تخت ہمارے پاس آ جائے اتنے دور سے. ابھی قرآن ہے، علم جو آج آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کے علم میں جو متحیر ہیں، آپ پریشان ہیں، کبھی قرآن کے پاس آ کر بھی سیکھیے ذرا علم. قرآن نے اس زمانے کی بات بیان کی ہے، اتنا بڑا تخت ہو اور جناب کئی افراد اس کو ہلا نہ سکیں، اس تخت کو ان کے آنے سے پہلے یہاں حاضر کر دیا جائے. اب یہ ایک بات کی پیغمبر نے کہی ہے بات. اب قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. ایک بہت بڑے جن نے کہا میں اپنی طاقت سے، جو میرے پاس طاقت ہے، میں جاؤں گا اور جانے کے بعد اسے اٹھاؤں گا اور اٹھا کر کے پھر میں لے کر آؤں گا آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے اس تخت کو میں لا کر حاضر کر دوں گا، میرے پاس جو طاقت ہے. اب دیکھیے ان کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خواہش کا اظہار اس نے اس انداز میں کیا کہ میں لے آؤں گا، لیکن مجلس برخاست ہونے میں تو ٹائم لگے گا، ٹائم لگ سکتا تھا، گھنٹہ 2 گھنٹہ آدھا گھنٹہ لگ سکتا تھا. تو اللہ اکبر، انی علیہ لقوی امین، میں اس پر ضرور قادر اور امین ہوں، میں قدرت بھی رکھتا ہوں اور میں بالکل امانت کے ساتھ یہ لے کر آؤں گا. قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا. اب وہاں علم کی بات کی تھی اور یہاں پر کتاب کے علم کی بات کی جا رہی ہے. توجہ ہے اس بات پر؟ آپ قرآن کے آیات پہ غور کریں، پھر سنیے گا، میں آیت پڑھ رہا ہوں. قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بھی کھڑے ہو گئے، ایک صاحب تھے وہ کھڑے ہو گئے. یہ حضرت آصف بن برخیہ تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر. بعض لوگوں نے لکھا ہے، کہا کہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو لے آؤں گا یہاں پر. اب اس علم کو کوئی جھٹلا سکتا ہے، چیلنج کر سکتا ہے؟ یہ جو بات یہاں تک بیان کی گئی کہ یہ قرآن کا واقعہ بیان ہو رہا ہے اور قرآن واقعہ بیان کر رہا، اب اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ حقیقی علم ہے، یہ وحی کا علم ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بن کر نازل کیا گیا. اب یہ واقعہ کو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بھائی یہ تو کوئی لکھ دیا کسی نے، یہ قرآن کہہ رہا ہے. اب اندازہ لگائیں کہ اتنا بڑا تخت جو جن ایک گھنٹوں میں لے کر آتا، اب ایک شخص کھڑا ہو جائے اور وہ بظاہر اتنا قوی نہ ہو، اتنا طاقتور نہ ہو، اور وہ کہے کہ میں آپ آنکھ پلک جھپکنے سے، ابھی کتنا لمحہ ہے، میں آنکھ بند کروں اور کھولوں تو سامنے آ جائے. اب اس علم کی طاقت کا اندازہ لگائیے آپ، کیسا علم ہوگا اس زمانے کا، جو آج اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں آپ کہتے ہیں پلک جھپکتے میں یہ ایسا ہو رہا ہے، تو آپ تو صدیوں کے بعد یہ کام کر رہے ہیں. لیکن اس زمانے میں ایک ایسا بندہ بھی تھا سلیمان علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا جس کے پاس یہ علم تھا. اب علم تھا، صرف علم نہیں، کتاب کا علم تھا. ہم ٹیکنالوجی سے جڑ کر ہم ٹیکنالوجی کو کہتے ہیں کہ یہ علم ہے، ہم کتاب کے علم کے پاس نہیں جاتے. معلومات، انفارمیشن، چاروں طرف ہمارے پاس انفارمیشن ہے، اس کو جمع کر دیا، اس کو آپ کہتے ہیں کہ علم ہے. علم یہ نہیں ہے، علم جاننے کا نام ہے. علم چیزوں کی حقیقت کو جاننے کا نام علم ہے. اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، ہم نے آدم کو علم سکھایا، اسما کی حقیقت کا علم سکھایا، ہم نے آدم کو علم سکھایا. تو چیزوں کو جاننے کا نام علم ہے. تو جاننے کے لیے پھر فارمولے چاہیے، جاننے کے لیے فارمولے چاہیے، کوڈ ورڈز چاہیے جس کے تحت آپ اس چیز کو جانیں، اس کی حقیقت کو جانیں. مثال کے طور پہ یہ زمین ہے، زمین کی حقیقت کیا ہے، یا آسمان ہے اس کی حقیقت کیا ہے جی، پانی ہے اس کی حقیقت کیا ہے، لوہا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، آگ ہے اس کی حقیقت کیا ہے. آگ دیکھنے میں بظاہر جل رہی ہے، حقیقت کیا ہے اس کی. پانی بہہ رہا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. آسمان ایسے تنا ہوا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. اس کی حقیقت کو جاننے کا نام علم ہے. یہ اس وقت تک آپ کو نہیں آ سکتا جب تک کہ پیچھے آپ کے وہ جو حقیقی وحی کا علم نہ ہو، جو آپ کو فارمولے بتا رہا ہوگا، اس وقت تک آپ اس کی حقیقت جان نہیں سکتے. تو علم کتاب کا نام ہے.
علم کتاب سے آئے گا، کتاب سے جڑیں گے علم آئے گا. اسی لیے قرآن کریم کو اللہ نے کتابی شکل میں ہمارے پاس بھیجا ہے تاکہ ہم ہر زمانے میں، آج بھی یہ کتابیں موجود ہیں قرآن کا، یہ کتاب کے ساتھ جڑیں گے تو ہمارا تعلق جڑے گا. آج کا نوجوان سائنس اور ٹیکنالوجی کو سمجھتا ہے بس ہمارا علم مکمل ہو گیا، اس سے معلومات میں تو آپ کے اضافہ ہو رہا ہے لیکن حقیقی علم آپ کے پاس نہیں آ سکتا. اور یاد رکھیے گا، حقیقی علم اگر آتا انفارمیشن کی وجہ سے، آپ کو بتاؤں، آپ کے پاس انفارمیشن ہوگی نا، علم نہیں ہوگا. علم آپ کے باطن کی آنکھ کھول دیتا ہے. حقیقی علم کیا کرے گا؟ آپ کے باطن کی آنکھ کھول دے گا. آپ کو چیزوں کی حقیقت نظر ہے، اچھا یہ بات ہے، ایسی ہے اس کی حقیقت. ورنہ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہوگا، معلومات ہوگی تو پتہ کیا ہوگا. ابھی آپ کو ریسنٹ ایک مسئلہ بتاتا ہوں. یوکرین کی جنگ ہوئی رشیا کے ساتھ، ٹھیک ہو گیا؟ یوکرین کی جنگ ہوئی رشیا کے ساتھ. میں انسانیت کو بتا رہا ہوں، جو انسانیت کے علم بردار ہیں آج کہتے ہیں ہم انسانیت کو کے لیے. یو این کس لیے بنایا تھا؟ یونائٹڈ نیشن بنایا تھا، انسانیت کے لیے بنایا تھا نا. توجہ ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ کوئی سیاسی بات نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. جب آپ کے باطن کا کی آنکھ بند ہو جائے گی تو ایسا ہوگا آپ کے ساتھ، اور جب آپ کی حقیقت کی آنکھ کھولے گی تو آپ کو یوں نظر آئے گا. یوکرین کی جب جنگ ہوئی تو آپ بتائیے، امریکہ اور جتنے اس کے اتحادی کس کے ساتھ کھڑے تھے؟ یوکرین کے ساتھ. کیا کہتے تھے؟ یوکرین کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کیوں اس کو غلط مار رہا ہے، غلط قبضہ کر رہا ہے. یہی جنگ تھی نا. رشیا غلط کر رہا ہے، حالانکہ رشیا کا علاقہ تھا، وہ لے رہا تھا اپنے علاقے کو، لیکن وہاں پر ان کو نہ سمجھ آ رہا تھا نہیں یہ زیادتی ہو رہی ہے. یوکرین کے ساتھ پوری قوم ان کی لگ گئی. پورا جناب فرانس بھی کھڑا ہے، یو کے بھی کھڑا ہے، آسٹریلیا بھی کھڑا ہے، امریکہ بھی کھڑا ہے، سب کھڑے نا اس کے. یہی معاملہ جب آپ اس کے برعکس آ جائیے اور آ کر آپ غزہ اور اسرائیل کے معاملے میں دیکھیے تو اسرائیل بھی تو وہی کام کر رہا ہے. اسرائیل بھی ان کے جگہ پہ قبضہ کر رہا ہے، ان کو مار رہا ہے، ان کو قتل کر رہا ہے. اب وہ کیوں نہیں کھڑے اس کے ساتھ؟ آپ بقول آپ کے علم ان کے پاس ہے، جس کو آپ علم کا نام دے رہے ہیں، علم ہے تو علم کیوں نہیں حقیقت کھول دیتا؟ اگر علم اگر ہے تو ہر جگہ جہاں انسانیت کے ساتھ ظلم ہوگا آپ کو کھڑا ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس صحیح علم ہے اور حقیقت میں آپ انسانیت کے علم بردار ہیں تو جہاں انسانیت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے آپ کو کھڑا ہونا چاہیے. لیکن آپ یہاں کیوں نہیں کھڑے؟ چونکہ آپ کے پاس انفارمیشن، معلومات ہے. علم ہوتا تو آپ کی باطن کی آنکھ کھلتی تو آپ کو نظر آتا کہ اگر وہاں یوکرین میں ظلم ہو رہا ہے تو یہاں بھی ظلم ہو رہا ہے. لیکن آپ یہاں کھڑے نہیں ہو رہے. اچھا میں یہاں پہ بات کروں، جب آپ کے پاس علم نہیں آئے گا نا، علم حقیقی علم نہیں آئے گا تو آپ جھوٹ بولیں گے، غلط بیانیاں کریں گے، چونکہ آپ اپنے انفارمیشن کے مطابق کام کر رہے ہوں گے. لیکن جب حقیقی علم آئے گا تو آپ سچ بول رہے ہوں گے. جیسا کہ ہم نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ یہ واقعہ سچا ہے تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا، اس کو چیلنج ہی کوئی نہیں کر سکتا. ایسا ہوا ہے. کیسے ہوا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا. کہاں فرمایا؟ قرآن میں فرمایا ہے. اب اس کے برعکس آپ دیکھیے، اس وقت پوری دنیا ایک بات کہہ رہی ہے، آپ کے اینکر پرسن بھی یہ بات کہہ رہے ہیں، افغانستان میں ڈالر 72 روپے کا ہو گیا ہے، وہاں امن و امان کی صورتحال بہت اچھی ہے، وہاں پر جناب زندگی بہت، مہنگائی پہ کنٹرول ہو گیا ہے. سب باتیں کی جا رہی ہیں، کی جا رہی ہے نا کہ افغانستان میں بہت اچھا ہے، بہترین ہو گیا ہے. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ حقیقی علم جب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے آپ بتا رہے ہیں. لیکن آپ کبھی کسی کے زبان سے یہ سن رہے ہیں؟ کوئی ایک لفظ بھی ایک بندہ بھی یہ لفظ کہہ رہا ہے کیا کہ بھائی وہاں پر 72 روپے جو ہے ہو گیا ہے ڈالر، اور یوں ہو گیا ہے، پیٹرول کم قیمت میں، پیٹرول جو ہے ریفائن کر رہے ہیں، پہلی مرتبہ چائنا کی کمپنی کے ساتھ ریفائن کر رہے ہیں، یعنی انہوں نے ریفائن کرنے کا بھی ان سے معاہدہ کر لیا ہے، بہت ساری، اور بڑی نہر کھودنے کا انہوں نے ارادہ کر لیا ہے کہ یعنی کہ دنیا کی بڑی نہروں میں سے ایک نہر، بڑی ترقی ہو رہی ہے اس کے اندر. لیکن کسی ایک آدمی کے منہ سے جملہ سن رہے ہیں کہ وہ جو حکومت کرنے والے وہ مدرسوں سے پڑھنے والے ہیں. اچھا وہ کیسے، ان کی طرز زندگانی، طرز حکمرانی کیا ہے؟ وہ قرآن و حدیث پر مبنی وہاں پر جناب انہوں نے نظام نافذ کر رکھا ہے. کسی ایک کے منہ سے سن رہے ہیں آپ؟ میں نے تو بات کہی ہے آپ کے سامنے. بھائی یہ بھی تو بولے نا قرآن و حدیث کے مطابق دیکھیں زندگی طرز حکمرانی ہے تو دیکھیں برکتیں. کسی نے ایک نے کہا کیوں نہیں کہتے؟ ڈر لگا ہوا ہے نا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے. آپ کو، آپ علم کی بات کرنے والے ہیں، آپ کے پاس حقیقی علم ہے تو پھیلائیں نا، سچ بولے نا آپ. تو دیکھیے کہ اس سے کیا معلوم ہوا کہ اس قسم پرسی میں بھی اگر قرآن و حدیث کا علم جس حکمرانوں کے پاس ہوگا تو وہاں پر امن و امان آئے گا، وہاں زندگی بھاگتی ہوئی نظر آئے گی، طرز حکمرانی.
جس کو 20 سال مارا اور پھر کھڑا ہو گیا، وہ تو کس بنیاد پہ کھڑا ہوا؟ قرآن و حدیث کی بنیاد پہ کھڑا ہو گیا. وہاں جو حکمران ہیں وہ داڑھی والے ہیں، پگڑی والے ہیں. یہ کیوں نہیں بولتے کہ دیکھو یہ پگڑی والے، امامے والے، داڑھی والے، یہ لوگ کر رہے ہیں، تم تو جناب داڑھی منڈوں کو کہتے ہو کہ یہ جناب ہم جب تک کہ داڑھی منڈائیں نا اور سوٹ بوٹ پہنے نا، ٹائی پہنے نا، تو آپ کو تو جناب آپ کا کھانا ہضم نہیں ہوتا. جب تک بوٹ پالش نہ کریں آپ ان کے جا کر، تو آپ کی تو حکومت نہیں چلتی. وہ تو کوئی ایسا کام نہیں کر رہے نا، مانے نا اس بات کو، ہے نا حقیقت. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صدی میں دکھا رہا ہے کہ اس گئے گزرے زمانے میں جہاں پہ تمہارا قرآن و حدیث پر اتنا بھی یقین نہیں ہے، تیقن نہیں ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ یہ معجزہ دکھا رہا ہے ہمیں کہ اگر وہ حکومت بھی جو گر رہی تھی، مر رہی تھی، برباد ہو چکی تھی، زوال پذیر ہو چکی تھی، لیکن قرآن و حدیث جب نافذ کیا تو چند سال میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر کھڑا کر دیا. تو تم تو 72-75 سال سے تم علم بردار تھے، تم نے کیوں نہیں کیا یہ کام؟ اچھا، تو یہ موضوع نہیں ہے، بات صرف ضمناً آئی تھی، عرض کر دی. علم جب آئے گا تو علم کی جو ہے برکتیں یہ ظاہر ہوں گی. اچھا اب دیکھیے گا اللہ کیا فرماتا ہے. بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو عظیم علم عطا کیا. ان دونوں نے کہا وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے. مقام شکر کا ذکر کیا، حالت شکر کا ذکر کیا، نعمت دی، علم دیا، نبوت دی اللہ تعالیٰ نے ان کو. تو کیا کہتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں کہ جس نے ہمیں اپنے بندوں میں سے چن لیا. یہ مقام شکر ہے، انہوں نے شکر ادا کیا. یہ طرز زندگی، انداز زندگانی بھی سکھائی جا رہی ہے. اس رکوع کو میں نے اسی لیے 2 جملے دیے، انداز زندگانی اور طرز حکمرانی. دونوں چیزیں آپ دیکھ لیجئے یہاں پر. اسی لیے میں نے کہا تھا یہ اہم ترین رکوع ہے. تھوڑا سا تسلی کے ساتھ بیٹھیے، آپ کو بڑا لطف آئے گا سننے میں. سبحان اللہ. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ. اور ہم نے سلیمان داؤد کے وارث بنا ہوئے، سلیمان داؤد کے وارث ہوئے. ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنا دیا. داؤد کون تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام ایک پیغمبر ہے. حضرت داؤد السلام کا نام و نسب جو ہے وہ بیان کیا گیا، لیکن میں اس کی طرف جائے بغیر کتنی عمر پائی. کہتے ہیں کہ ان کی عمر جو ہے وہ تقریباً 100 برس تھی. اس کے بارے میں علماء بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا، دنیا میں تشریف لائے وہ، تو آدم علیہ السلام کے پشت سے ان کی اولاد کو نکال کر باہر کیا گیا، زیارت کروائی گئی، یہ آپ کی اولاد ہوں گی. تو ان میں ایک چمکدار چہرے والے شخص نظر آئے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے اللہ، اس کی چہرہ اتنا چمکدار ہے؟ کہا یہ آپ کے اولاد میں سے داؤد ہیں. داؤد ہیں. تو کہا کہ ان کی کتنی عمر ہوگی؟ تو کہا کہ ان کی عمر 40 برس ہوگی، اور ایک روایت میں 60 برس ہوگی. تو کہا کہ اے اللہ اس کی عمر 100 برس کر دے. تو اللہ پاک نے کہا کہ آپ اپنی عمر میں سے دے دیجئے. اللہ میں اگر اپنی عمر میں سے دے دوں تو یہ تو قبول کر لے گا؟ ہاں کر لیں گے. تو کہا کہ اللہ میری عمر 40 برس یا 60 برس، 40 برس مان لیتے ہیں اگر، تو 60 برس جو ہے تو ان کو دے دے تاکہ 100 برس کی زندگی ہو جائے. حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 برس تھی. جب آدم علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا، آپ کی روح پرنور کو اس لینے کے لیے حاضر ہوا، تو آپ نے کہا کہ آپ فرشتے ہیں، جلدی کیوں آ گئے؟ ابھی تو عمر میری مکمل نہیں ہوئی. کہا کہ آپ نے وہ 60 دے دیا تھا، آپ ہی کی پسند سے دے دیا گیا تھا، لہٰذا اب جو ہے وہ آپ کی تو عمر مکمل ہو گئی ہے. تو پھر حکم یعنی یہاں پر مفسرین نے بیان کیا کہ 40 اور 60 کا جو معاملہ، کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو عمر تھی وہ تقریباً 100 برس تھی. 40 برس انہوں نے حکمرانی کی اور اپنے پیچھے انہوں نے 19 اولاد چھوڑے، بیٹے چھوڑے. درود شریف پڑھیے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. بڑے پیارے بندے تھے. اللہ نے کیا فرمایا؟ اچھا سورہ صاد میں بھی ذکر آئے گا، وذکر، اے حبیب آپ میرے بندے داؤد کا ذکر کیجئے. کتنے اچھے بندے تھے، اچھے بندے تھے. کیا کرتے تھے وہ اچھے بندے؟ کیا کرتے تھے؟ انداز زندگانی سیکھیے گا. سبحان اللہ. دعائیں بڑے اچھی مانگتے تھے داؤد علیہ السلام. دعائیں کیا آپ چاہیں گے میں 1-2 دعا ان کے ذکر کر دوں؟ آپ کو لطف آ جائے گا. دعا سنیے گا. اللہ اکبر کبیرہ. کیا دعا مانگتے تھے سنیے. تاریخ دمشق کبیر کے اندر ایک دعا ہے. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ
انہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، یہ حضور علیہ السلام کے موضوعات میں سے یہ موضوع ہوا کرتا تھا کہ اپنے اصحاب کے سامنے یہ موضوعات بیان کرتے تھے. میں حضور کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں. اب اگر ابو الدرداء یہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ حضور کے موضوعات میں سے یہ موضوع تھا نا، اپنے اصحاب کے سامنے ذکر کرتے تھے. کیا موضوع ہوگا جس کو رسول اللہ بیان کریں، جس موضوع کو حضور انتخاب کریں؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ. کوئی چانسلر، کوئی پروفیسر، کوئی یونیورسٹی کا کوئی آپ کا کوئی لیکچرار کوئی موضوع بیان کرتا، کہتا ہے کیا زبردست موضوع ہے. ارے ہزار لاکھ کروڑ اربوں چانسلر میرے آقا کے قدموں پہ قربان، حضور جو موضوع بیان فرمائے وہ کچھ سمجھ آتی ہے؟ پڑھے لکھے لوگوں کچھ سمجھ آتی ہے بات؟ تم پڑھے لکھے زیادہ ہو گئے ہو، اسی لیے بے وقوفی کی سرحدوں کے قریب ہو گئے ہو. تھوڑا کم پڑھو، اتنا پڑھو کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سمجھ آ جائیں. تم نے پتہ نہیں کیا پڑھ لیا ہے. یہ پڑھو. کیا خوبصورت جملے ہیں جو حضور بیان کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا، حضور کیوں بیان کر رہے ہیں؟ تاکہ میرے امتیوں تک پہنچ جائے. اللہ اکبر. کیا ہے؟ کہتے ہیں حضرت داؤد یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں. دعا کیا مانگتے تھے؟ اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، اور جو تجھ سے محبت کرتا ہے اس کی بھی محبت کا سوال کرتا ہوں. اے اللہ کیا بات ہے، کیا بات ہے. یعنی ولیوں کی بات آ گئی. اے اللہ جو تجھ سے محبت کرتا ہے میں اس کا بھی سوال کرتا ہوں، اور جو میں تجھ سے محبت کا سوال کرتا ہوں، اور دوسرے نمبر پہ جو تجھ سے محبت کرتا ہے، تو جو اللہ سے محبت کرتا ہے تو ولی اللہ ہوگا نا. وہ تو ولیوں کی محبت کی بات بھی کر دی. اور آج کیا ہو رہا ہے؟ ولیوں کی محبت نکالنے کی بات کی جا رہی ہے. سرکار اس موضوع کو بیان کر کے ولیوں کی محبت ڈال رہے ہیں دل کے اندر. آگے جملہ مکمل نہیں ہوا. کہتے ہیں اور اس عمل کا سوال کرتا ہوں جو مجھ تک تیری محبت کو پہنچا دے. یعنی کہ ایسا عمل کروں میں کہ جب میں وہ عمل کروں نا میں تجھ سے محبت کرنے لگ جاؤں. کتنی جامع دعا ہے. آپ حضرات سے میری گزارش ہے اپنی دعاؤں میں شامل کر لیجئے. اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، اور جو تجھ سے محبت کرتا ہے اس کا سوال کرتا ہوں، اور جو عمل تجھ تک پہنچا دے اس کا بھی سوال کرتا ہوں. شامل کر لیجئے، رمضان کی دعاؤں میں شامل کر لیجئے. بڑی پیاری دعا ہے، اس لیے میں نکال کے لے کر آیا آپ کے لیے تاکہ آپ یہ دعا کو شامل کر لیں. اے اللہ تو اپنی محبت کو میرے نزدیک میرے نفس اور میرے اہل اور ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب بنا دے. کیا؟ دوبارہ سنیے گا. اے اللہ تو اپنی محبت کو میرے نزدیک میرے نفس، میری جان، میرے اہل. اچھا جان سے مراد وہ بھی لے لیجیے گا جو آپ کی جان ہو. سمجھ آئی بات؟ ہاں اس کو دوسرے معنی میں اپنی جان بھی اور جو آپ کی جان ہے جس پہ مرے جا رہے ہیں ہمارے نوجوان بچے. اب دیکھو جب آپ یہ بات کرو گے نا تو کیا ہوگا؟ اس جان کی محبت نکل جائے گی تمہارے دل سے جس کو خامخواہ جان بنائے پھر رہے ہو. آئے ہائے ہائے. جانے جانا اور رسول اللہ ہے. جانے جانا رسول اللہ ہے. میرے نفس اور میرے اہل اور ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب بنا دے. عبداللہ بن عمر بن عاص بیان کرتے کہ رسول اللہ نے فرمایا بہترین روزے حضرت داؤد کے روزے ہیں، اور وہ نصف دہر کے روزے رکھتے تھے. اللہ اکبر. یعنی پورے آدھے سال روزہ رکھتے تھے. ایک دن روزہ اور ایک دن افطار. کیا بات ہے، سبحان اللہ. کتنا زبردست انداز تھا حضرت داؤد کی زندگانی کا انداز دیکھیے آپ. اور بہترین نماز پڑھتے تھے حضرت داؤد کی نماز. حضرت داؤد کی نماز کیا تھی سنیے گا. وہ رات کے نصف اول میں سوتے تھے اور رات کے آخری حصے میں نماز پڑھتے تھے کہ جب رات کا چھٹا حصہ رہ جاتا پھر سو جاتے تھے. یعنی کہ سوتے تھے پھر نماز پڑھتے تھے پھر سوتے تھے پھر اٹھتے تھے. یہ کتنا مشکل ترین کام ہے، نفس پر سو کر بیدار ہونا. اور داؤد علیہ السلام یہ عمل کرتے رہتے تھے. نہ صرف یہ کرتے تھے بلکہ داؤد علیہ السلام کی زندگی کا ایک روشن باب سنیے گا. بہت پیارا انداز ہے. سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے انداز میں بیان کرتے ہیں، ثابت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت داؤد نے رات اور دن کے اوقات کو اپنے اہل پر تقسیم کر رکھا تھا. ان کے جتنے اہل و عیال تھے ان سب پر تقسیم کر رکھا تھا. ڈیوٹی لگا رکھی تھی، اپنے گھر والوں کی بھی ڈیوٹی لگا رکھی تھی. اور رات اور دن کے اوقات میں جب بھی کوئی وقت ہو
تو حضرت داؤد کی آل میں سے کوئی نہ کوئی شخص اس وقت نماز پڑھ رہا ہوتا تھا. یعنی ایسا مینج کیا ہوا تھا اپنے پورے خاندان پر کہ کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا تھا ان کے گھر میں کہ کوئی نماز نہ پڑھ رہا ہو ان کے. سبحان اللہ. اندازہ لگا رہے ہیں کیا ذوق عبادت, کیا ذوق عبادت ہے. سبحان اللہ. پھر دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ زبور شریف اتنی تیزی میں پڑھتے تھے کہ زین میں ڈالنے کے وقت, سواری پر زین ڈالنے, یعنی کہ جب ایک سواری ہے اس کے اوپر بیٹھنے کے لیے جو زین آپ کستے ہیں نا, وہ زین کو کسنے کہتے کہ اس کا حکم کا ذکر, سواری پر زین ڈالے جانے سے پہلے پڑھنا ختم کر لیتے تھے. زبور شریف جو ہے وہ آپ اتنی تیزی میں پڑھتے تھے کہ وہ زین مکمل کرتے شروع کرتے تھے اور آپ ختم کر لیتے تھے. یہ آپ کا معجزہ تھا. پھر یہ کرامت روایتوں میں آتی مولا علی کے بارے میں بھی, کہ مولا علی بھی ایک زین کے اوپر پاؤں رکھتے تھے, پاؤں, اور ایسے دوسرے پاؤں پر دوسرے طرف لانے کے بعد بیٹھتے تھے, ایسے بیٹھتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے. اور یہ کرامتاً بیان کیا گیا کہ اتنے دیر میں قرآن ختم کر لیتے تھے. اب یہ بات عام طور پہ جب یہ بیان کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ یار یہ بات تو مولوی لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سے لے کر آ جاتے ہیں, بولتے ہیں نا بھائی, کیونکہ عقل میں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اچھا, اس بات کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. ویسے مولا علی کی شان تو بہت اعلیٰ ہے, سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. آپ کے پاس ٹیب ہو, آئی پیڈ ہو, ایک چھوٹا سا موبائل لے لیں, کمپیوٹر تو بہت بڑی بات ہے, موبائل لے لیں, اس پہ قرآن شریف آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس کے سرچ میں جائیں اور جا کے لکھیں الرحمن علم القرآن, 27واں پارہ ہے, اور کہیں کہ ڈھونڈ کے بتاؤ کہاں ہے. کتنی دیر میں وہ ڈھونڈ کے بتائے گا آپ کو؟ پوچھا ہے میں نے بھائی, آپ کے علم کی بات پوچھی ہے, آپ کے ٹیکنالوجی کی بات پوچھی ہے, وہ کتنی دیر میں بتا دے گا آپ کو؟ سیکنڈ میں بتا دے گا. آپ نے ایسے اس کو سرچ کو آپ نے ایسے کیا اور ٹھک کر کے وہ آئے بتا دے گا یہاں پر ہے. اتنی جلدی کیسے پہنچا؟ یعنی اس نے پورا کھنگال لیا, نہیں کھنگالا؟ الحمدللہ سے لے کے پڑھنا شروع کیا ہوگا اس نے, اتنی سپیڈ میں پڑھا ہوگا کہ کہاں ہے, اور پہنچ گیا وہاں تک 27 پارے. تمہارا بنایا ہوا کمپیوٹر اتنا فاسٹ ہے, تمہارا بنایا ہوا کمپیوٹر اتنا فاسٹ ہے, اور سمجھ میں بھی آ گئی تمہارے بات, اور تم کر بھی رہے ہو, اب میں شک بھی نہیں ہو رہا بھائی, نہیں مانتا میں اس کو, بھائی یہ سب بیکار ہے. مانتے ہو نا, کیونکہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. اب یہیں ٹھہر کے بتائیے, یہ کمپیوٹر اللہ کی مخلوقات میں سے مخلوق ہے یا نہیں ہے؟ بولیے نا, اللہ کے مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے یا نہیں ہے؟ اور اللہ فرماتا ہے میں نے جتنی مخلوق بنائی ہے ان تمام مخلوق میں سے اشرف المخلوقات انسان کو بنایا ہے. یہ بھی آپ ہی کہتے ہیں نا کہ یہ اللہ کے مخلوق ہے, یہ اللہ نے بنائی ہے, اور ان تمام مخلوقات 18,000 عوالم, اور اس میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان یعنی کہ اللہ کے مخلوقات ہیں. ان تمام مخلوقات میں اللہ نے جو سب سے اعلیٰ بنایا وہ انسان کو بنایا. جب تمہارا ادنا ایسا تو اعلیٰ کیسا ہوگا؟ تمہارا ادنا ایسا تو تمہارا, اور پھر اعلیٰ میں اعلیٰ. یہ تو ہماری بات ہے کہ ہم جو ہے اشرف المخلوقات میں شامل ہیں, لیکن وہ جو انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, تو سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ کو یہ بات سمجھانے کے لیے ہے, یہ سب باتیں سمجھ جائیں, انکار نہ کیا کریں. اگر بات سمجھ نہ آئے تو آپ اس مقام تک پہنچ نہیں سکے, انکار نہ کیا کریں, اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچایا کریں تاکہ سمجھ میں آ جائے بات. یہ سواد تو اس سے بالا ہے. سبحان اللہ. سمجھ آتی ہے بات میرے؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام بھی ایسا کرتے تھے, اور حضرت داؤد علیہ السلام کے شکر کے طریقے سنیے گا. کہ روایت ہے داؤد علیہ السلام نے عرض کیا, اے میرے رب, ایک دعا اور سنیے گا, اے میرے رب تو نے مجھے بہت زیادہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں, سو تو مجھے اس پر رہنمائی کر کہ میں تیرا بہت زیادہ شکر ادا کروں. فرمایا تم مجھے بہت زیادہ یاد کرو, جب تم مجھے یاد کر لیا کرو تو تم نے میرا شکر ادا کر لیا ہے. اب ہمیں ایک نقطہ یہاں سے معلوم چلا, اتنی نعمتیں اللہ نے ان کو عطا کی, ہاتھ میں لوہا آ جائے, اب سنیے نعمتیں, ہاتھ میں لوہا آ جائے نرم ہو جائے, زبور شریف پڑھیں تو پرندے آ کر بیٹھ جائیں,
आवाज खूबसूरत अता की, पैगंबर बेटा सुलेमान अता किया। मतलब क्या क्या नेमतें हैं ना यार, मजा करो यार, लुत्फ लो यार, महसूस करो। जिसके बाद इतनी नेमत है तो वो क्या कह रहे हैं कि अल्लाह तूने मुझ पे बहुत ज्यादा नेमतें अता फरमाई हैं, अब तुझसे एक अर्ज है कि तू मुझे शुक्र अदा करने की भी रहनुमाई फरमा कि मैं तेरा बहुत ज्यादा शुक्र अदा करूं। उनने पूछा इतनी नेमतें जिसको मिल जाएं तो मैं रहनुमाई कर, मैं कैसे अदा करूं शुक्र? तो अल्लाह ने रहनुमाई फरमाई। ये रहनुमाई हमारे लिए भी है। क्या फरमाया अल्लाह जल्ला वाला, तुमने अगर तुम जब मुझे तुमने याद कर लिया तो तुमने मेरा शुक्र अदा कर लिया, और जब तुमने मुझे भुला दिया तो तुमने मेरी नाशुक्री कर दी। तो अल्लाह के शुक्र अदा करने का तरीका क्या हो गया? अल्लाह को याद कीजिए, सुभान अल्लाह पढ़िए, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़िए, अल्लाहु अकबर पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए, नमाजें पढ़िए, कुरान पढ़िए, सरकार की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारिए। लीजिए साहब, हो गया, शुक्र अदा होना शुरू हो गया। हमें यहां से कायदा, अब आप उन तमाम जुमलों का भी देखें, यानी ततिम्मा आ रहा है कि भाई शुक्र कैसे अदा किया जाए। जिक्र इलाही में वक्त गुजारिए, जुबान से अदा करें ना करें शुक्र अदा होगा, ये बता दिया यहां पर। तो इतनी बात आज के लिए हजरत दाऊद के लिए काफी है जो मैंने आपके सामने अर्ज की है, वरना इनकी शान बहुत आला है। अब देखिए अल्लाह ने वारिस किसको बनाया इनका? अब जो ऐसे पैगंबर हैं, बादशाह थे, 40 साल बादशाहत की आपने, अब इन बादशाह के बेटे पैगंबर भी बादशाह भी हैं। यहां कोई फतवा नहीं लगा रहा अरे भाई दीनी आदमी का क्या काम है बादशाह बनने का। यहां कोई मौलवी साहब आ जाए तो फौरन हमारे पाकिस्तान का मसला है, अफगानिस्तान में मसला नहीं। अफगानिस्तान में तो मौलवियों के हाथी में तो है जी, तुम्हारी यहां मसला ज्यादा है कि मौलवी साहब जहां बात कर लें, दीन की बात कर लें और उसके साथ बात कर लें कि भाई ये जो है पार्लियामेंट के अंदर दीन आना चाहिए। भाई मौलवियों का काम नहीं है भाई पार्लियामेंट में आने का, फौरन जनाब फतवाबाजी शुरू हो जाती है। ये जो आज आपके यजीदुल फिक्र लोग हैं और यतीमुल इल्म लोग हैं, यजीदुल फिक्र और यतीमुल इल्म जो लोग हैं, ये उनकी तरफ से है। वरना तो कुरान बयान कर रहा है कि जिनके पास अल्लाह ने इल्म दिया था वही हुकूमत कर रहे थे। जिनके पास कुरान और हदीस का इल्म, यानी उस जमाने में जो अल्लाह का इल्म है, वही का इल्म है, वही हुकूमत कर रहे थे। वहां तो कोई फतवाबाजी नहीं है। बनी इसराइल के पैगंबरों के पास पैगंबरी भी थी और उनके पास हुक्मरानी भी थी। सुनिए, ये जो फिक्र है, जुदा हो दीन से, जुदा हो सियासत से दीन, तो रह जाती है चंगेजी। अगर सियासत से दीन को निकाल दोगे तो चंगेजी बाकी रह जाएगी जो आज है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि सुलेमान दाऊद के वारिस हुए और कहने लगे, ए लोगों, हमें परिंदों की बोली सिखाई गई है। अब देखें, ये सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने वालिद मोहतरम से भी ज्यादा अल्लाह ने इनको ये नेमत अता फरमाई। परिंदों की बोली सीखी हुई है, परिंदों की बोली। ऊतीना मिन कुल्ली शै, और हमें हर चीज से अता किया गया है। इन्ना हाज़ा लहुवल फद्लुल मुबीन, बेशक यही खुला हुआ फजल है। वह हुशिर अली सुलेमान जुनूदुहु मिनल जिन्न वल इंस, और सुलेमान के लिए जिन्नात और इंसान और परिंदों के लश्कर जमा कर दिए थे। अरे आज तुम्हारे पास सिर्फ इंसानों के लश्कर जमा है, बड़े खुश हो रहे हो। ऐसे ऐसे पैगंबर भी गुजरे जिन्हें जिन्नात के लश्कर भी थे, परिंदों के लश्कर भी थे। और सुनिएगा, जब आपके हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बड़े बाहया थे, इतने हयादार थे कि अपने घर में आपने पूरे पर्दे का इंतजाम कर रखा था। बाहर जाते दरवाजा बंद करके जाते थे, और जब आते थे तो कोई उनके घर वाले खबरदार, मजाल थी कि किसी गैर महरम से कोई बात और इस तरह के मामलात हो जाएं, खबरदार, ऐसा नहीं था। यानी हुक्मरान भी थे और हयादार भी थे। ये दो चीजें हमारे यहां जुदा हैं, हाकिम हो और हयादार हो। खुदा के फजल से मियां बीवी दोनों मुहज्जब हैं। हया इनको नहीं आती, गैरत इनको नहीं आती, शर्म उनको नहीं आती। तो चीजें मुतजाद है ना हमारे यहाँ। चूंकि हमारा जो सिस्टम है, वो सिस्टम कहता है कि जो आपका वजीर आजम होगा उसको अपनी बीवी को बराबर में खड़े होकर तस्वीर खिंचाना लाजिम होगा, उसकी नुमाइश लाजिमी है। आती हैं भाई, आएंगे, सामने आएंगे, बेटी हो और बहनें हो, वो सब जनाब लग जाते हैं। यहां हया है। अब हया ऐसी कि जनाब वापिस एक दिन आए दाऊद अलैहिस्सलाम, दरवाजा खोला, सहन में एक आदमी खड़ा है और घर वाले भी थर थर कांप रहे हैं कि ये कौन आ गया हमारे घर के अंदर। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा, कौन हो आप यहां क्या करने आए हो? हमारे घर में तो इजाजत नहीं किसी को आने की। तो उसने कहा कि हम तो वो हैं जो बादशाहों से इजाजत लिए बगैर आ जाते हैं। हमारे लिए दरवाजे और खिड़कियां और ये पहरे, ये कोई भी माने नहीं रखते, हम तो हर जगह चले जाते हैं। तो समझ गया, अच्छा फरिश्ते हो।
لینے آئے ہو مجھے. تو جناب حضرت داؤد کو لینے آئے اور حضرت داؤد کی روح قبض کی گئی اور جناب ان کو لے گئے. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام تجہیز و تکفین کا معاملہ آیا. تجہیز و تکفین کے لیے دن کا وقت تھا, سخت ترین گرمی ہے, دھوپ نکلی ہے. اب سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں اے پرندو آؤ ذرا سایہ کر دو. سرکار بیان کرتے ہیں, آقا دو جہاں فرماتے ہیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ حکم دیا تو آسمان پر تمام پرندے آ گئے اور پر, میرے آقا ایسے فرماتے ہیں, پر ایسے پھیلا لیا. اور پر پھیلانے کے بعد اندھیرا ہو گیا, ٹھنڈک ہو گئی. جب تجہیز و تکفین ہو گئی تو اس کے بعد حضرت سلیمان نے کہا کہ جاؤ. تو سرکار نے فرمایا کہ ایسے فرمایا کہ جب سلیمان علیہ السلام کا اشارہ ہوا تو پر ایسے سمیٹ لیا اور پھر چلے گئے. کیا شان ہوگی صاحب, کیا بادشاہت ہوگی, اللہ اکبر. ایسے جناب اشارہ کر رہے ہیں اور یہ ہو رہا, اور نبی ان کو بیان فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا نا کہ آج انداز زندگانی بھی آپ دیکھیے اور طرز حکمرانی بھی دیکھیے آپ. ایسی حکمرانی آج ہے کسی کے پاس؟ اللہ اکبر. حضرات اس کے بعد کہتے ہیں کہ حتی اذا اتوا علی وادی النمل نملی. اچھا, یہاں تک کہ اب جناب معاملات یہ ہوئے کہ پرندوں کا لشکر بھی ہے اور جو ہے انسانوں کا لشکر بھی ہے, الگ الگ تقسیم کر رکھے تھے. جب وہ چونٹیوں کی وادی میں پہنچے, چونٹی 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 جس کے نام پر یہ ہے, چونٹیوں کے وادی میں پہنچے تو چونٹی اس میں کہا یا ایھا النمل قالت نملہ. ایک چونٹی نے کہا. اب نیچے بات کہی جا رہی ہے, سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ ہواؤں میں ایسے سفر کر رہے ہیں, چونٹی ادھر اور پیغمبر اوپر. اب وہ قالت نملہ, نملہ کہہ رہی ہے, بات کر رہی ہے اپنے چونٹیوں سے. ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ, چلو جلدی جلدی گھسو, کہیں سلیمان اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں رون نہ ڈالے, جلدی جاؤ جلدی جاؤ. بات کر رہی ہے نیچے, پیغمبر ہے اوپر. اب پیغمبر جناب فتبسم ضاحکا من قولها, قرآن کہتا اس کی بات سے سلیمان مسکرا کر ہنس دیے. کیسے ہوا بھائی کمیونیکیشن؟ کمیونیکیشن کیسے ہو گیا یار؟ نہ کوئی وائرلیس سیٹ ہے نہ کوئی ہے. اچھا چلیے بھائی وائرلیس سیٹ بھی ہوتا تو چونٹی کی بات سننا, چونٹی کی. آپ ایک کام کیجئے گا, چلیے آج بڑے 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 ایک چونٹی اٹھائیے, کان میں لگائیے اور ایک ٹھوس دیں آپ روئی اور کہیں ہاں بھائی بتائیے ذرا چونٹی نے کیا کہا ہے آپ سے. اتنا قریب کر دیتے ہیں. بڑے بڑے لوگ ہیں نا, کہتے ہیں کہ بھائی وہ حضور تو ہمارے جیسے بشر ہے, ایسے کہتے ہیں نا ہمارے جیسے بشر. ہم نے کہا پیغمبر سلیمان علیہ السلام ہے, ذرا دیکھو کیسے بشر ہیں, تم بھی بشر ہو ہمارے جیسا. تو چونٹی اٹھا کر کان میں رکھیں اور کہیں ذرا چونٹی کی بات ذرا سا سن کے بتاؤ کہ کیا کہہ رہی ہے, چونکہ حضور ہمارے جیسے بشر ہے نا, حضور تمہارے جیسے ہے نا, تو ذرا سن کے بتا دو. جب ایک بیت المقدس کے امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے مقتدی کا یہ عالم ہے, تو جو سامنے امامت کے منصب پر فائز ہوگا اس کا علم, اس کا مقام کیا ہوگا صاحب؟ یہ تو مقتدی تھے وہاں پہ نا, پیچھے تھے سلیمان علیہ السلام, اور ان کا ذکر ہو رہا ہے قرآن میں. ہر کو ذرا کنیکٹ کیا کیجئے, ایسے تعلق جوڑا کیجئے ہر طرف سے, اور جوڑ کے دیکھا کیجئے. میں تو جوڑتا ہوں نا آپ کے سامنے, جوڑ کر کے کہتا ہوں یہ دیکھیے یہ ہے. اچھا سنا بھی, چلو بات سن لیتے ہیں, آواز آ گئی کسی طرح بھی, ہوا نے آ کے بتا دی, سنا بھی سمجھا بھی اور ریئیکٹ بھی کیا. فتبسم, ریئیکٹ بھی کیا, فتبسم, اس کی بات پہ مسکرائے. سلیمان اور دعا کی کہ اے میرے رب تو نے مجھے اور میرے والدین کو جو نعمتیں عطا کی ہیں مجھے ان کا شکر ادا کرتے رہنے پر قائم رکھ. کچھ سمجھ آئی بات؟ تو یہاں پہ تبسم ضحک قہقہا, تین چیزیں ہوتی ہیں. اس کا تعلق آپ کے اس دونوں لپس سے ہوتا ہے. تبسم مسکرانا, دانت نظر نہ آئے, تبسم کہتے ہیں. مسکرائے دانت نظر آ جائے, ضحک. تبسم کے بعد ضحک اگلا درجہ ہے. اچھا اگر آپ نے دانت بھی نکالے اور آواز بھی آئی, اس کو کہتے ہیں قہقہا. تبسم ضحک تک تو جائز ہے, کر سکتے ہیں, یہ قہقہا منع ہے, ہاں 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 کر کے ہنسنا منع ہے, اس سے قبر میں اندھیرا ہوتا ہے. حضور سے ثابت ہے کہ حضور نے تبسم بھی فرمایا اور ضحک بھی فرمایا. حضور کے پاس
اگر کوئی بات آتی تھی اور حضور کبھی کوئی تذکرہ کرتے تھے کہ اول وہ جائے گا، ایک بہت بڑی روایت موجود ہے، تو سرکار کے بارے میں کہا، مولا علی شیر خدا بھی ہنسنے لگے کہ سرکار نے بیان کرتے ہوئے کہا تھا حضور کے دھاڑ شریف نظر آنے لگے، آپ حضور اتنے ہنسے، دھاڑ شریف، یعنی حضور اس بات پہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسے جنت میں داخل کرے گا، اس پہ حضور ہنسے. تو یہاں تک جائز ہے، کہا حضور نے نہیں لگایا. تو آپ بھی برائے مہربانی انداز زندگانی سیکھ لیجئے، کہا نہ لگایا کیجئے، اس سے قبر میں اندھیرا ہوتا ہے. مسکرایا کیجئے کہ نبی کی سنت ہے، مسکرایا کیجئے، یہ پیغمبروں کی سنت ہے، پیغمبرانہ سنت ہے تبسم کرنا. چونکہ اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان بھی تبسم کر رہے ہیں اور قرآن ان کو بیان کر رہا ہے، سبحان اللہ. تو مسکرایا کیجئے. مسکرانا بھی اچھا صرف مسکرائیے نہیں، اس کو اس نیت سے بھی کیجئے کہ مسکرائیں گے کسی کو دیکھ کر کے یہ بھی صدقہ ہے، مسکرانا بھی صدقہ ہے. اچھا حضرات، یہاں پر آگے چلیے، میں جلدی اس مضمون کو لے لیتا ہوں کہ ذکر کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو ذکر کیا گیا، بیان کیا گیا، وہ تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ہدہد آ کر کہتا ہے کہ ایک ملکہ ہے، اس کا نام ہے بلقیس. یہاں سے ایک بات معلوم چلی کہ لوگوں نے استدلال کیا، کہا کہ بھائی دیکھیے عورتوں کی حکمرانی جو ہے نا وہ جائز ہے، اس لیے کہ صاحب ملکہ سبا کا ذکر آیا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں 2-3 باتیں عرض کر دیتا ہوں کہ ہمارے شریعت اسلامیہ کے اندر کچھ چیزوں کی پابندیاں ہیں، کچھ حدود قائم کیے گئے ہیں. پورے کے پورے شریعت اسلامیہ کے اندر آج تک خلافت راشدہ میں آپ دیکھیں، خلافت راشدہ میں آپ دیکھیں تو ایک خلیفہ بھی عورت نہیں آئی. خلافت راشدہ کے کیبنٹ کے اندر بھی ایک عورت بھی نہیں تھی. کبھی بھی پورے کے پورے آپ تاریخ اسلام کے اندر دیکھیے کہ عورتوں کو قاضی نہیں بنایا گیا، جسٹس نہیں بنایا گیا. یہ اسلام کے حدود ہیں. اسلام اب اس پہ میں بہت کلام کر سکتا ہوں، میرے پاس بہت سارے مضامین لے کر آیا تھا، لیکن وقت میں کے دامن میں گنجائش نہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ملکہ بلقیس جو تھی اس سے استدلال کرتے کہ وہ بھی تو تھی جو قرآن نے بیان کیا. تو قرآن نے یہ بیان کیا کہ وہ ایک کافرہ تھی، بعد میں مسلمان ہوئی، اسلام قبول کر لیا. اور اگر وہ حکمرانی کی بات کی گئی تو وہ مسلمانوں کی طرز حکمرانی نہیں تھی، وہ کافروں کی طرز حکمرانی تھی، اور اس کا استدلال آپ کر نہیں سکتے ہیں. اور دوسرا پھر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان نے ایکسیپٹ کر لیا تھا. حضرت سلیمان نے ایکسیپٹ نہیں کیا، کہا کہ تم یا تو اسلام قبول کر لو اور آ جاؤ. آپ نے اسلام کی دعوت رکھی تھی اور وہ اسلام کی دعوت قبول کرنے کے بعد آئیں، اسلام قبول کیا. اس کے بعد ہمیں روایت نہیں ملتی کہ وہ اس کے بعد بھی حاکم رہی ہیں، ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے. لہٰذا اس سے استدلال کرنا یہ بالکل جناب جو ہے یہ ایک آؤٹ آف کنٹینٹ بات ہے، اس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے. اگر یہ بات اچھا ٹھیک ہے، اگر یہ بات مان بھی لیتے تھوڑی دیر کے لیے تو یہ پچھلی شریعتوں کی بات ہے. رسول اللہ کی شریعت میں ایسا نہیں ہے. کوئی وزیر، کوئی سفیر، کوئی ممبران پارلیمنٹ نہیں بن سکتی عورت. اب اس پہ ہم بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مولوی صاحب تو بھائی بتائیں نا کہ انداز حکمرانی کیا صحابہ کرام خلفائے راشدین کیوں نہیں کیا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی عالمہ، فاضلہ، حافظہ، قاریہ، راکیہ، ساجدہ جیسی خاتون موجود ہے نا خلافت راشدہ میں. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کیبنٹ میں شامل کیا ہو، وہ باہر نکلتی ہوں؟ کبھی آپ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں، اللہ اکبر جی، بڑی بڑی صحابیات ہیں. حضرت اسماء بنت عمیس موجود تھیں، آپ بتائیں مجھے ان کے بارے میں. اس کے علاوہ حضرت سیدہ زینب موجود تھیں، بڑی زیرک زبردست خاتون تھی. بہت ساری خواتین ہیں جن کے ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہے کہ جو علم میں، فضل میں، کرم میں، عظمت میں بہت تھیں، لیکن آپ ایک بھی نہیں دکھا سکتے کہ ان کو کیبنٹ میں شامل کیا گیا ہو. اسلام نے کبھی بھی، یہ اسلام کا جمہور کا موقف ہے کہ خواتین قاضی کے مقام پر فائز نہیں ہو سکتی. خواتین جو ہیں وہ حکمرانی نہیں، بلکہ سرکار دو عالم صاحب کی 1-2 حدیثیں میں آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے. درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول. ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. قرآن و حدیث اور فقہا کے ارشادات کے مطابق عورت کے لیے حسب ذیل احکام ہے. عورت کا اذان دینا، اقامت پڑھنا جائز نہیں ہے. عورت کا امام کو سبحان اللہ کہہ کر لقمہ دینا جائز نہیں ہے. عورت کا حج میں بلند آواز سے تلبیہ کہنا جائز نہیں ہے. سنتے جائیے گا، عورت کے حدود بیان کیے شریعت اسلامیہ نے. عبادت میں بھی کہا کہ اس کی آواز باہر نہ نکلے.
پھر فرمایا عورت کا نماز کی امامت کرانا جائز نہیں ہے. اتنا بڑا کام ہے, عورت نہیں کر سکتی ہے. اچھا, اسی طرح عورت کا اجنبی مردوں سے بلا ضرورت بات کرنا اور ان کے سامنے چہرہ ظاہر کرنا جائز. یہ قرآن و حدیث میں موجود ہے, یہ کسی مفتی کا قول نہیں ہے, یہ کسی یعنی کوئی کہانیوں کی کتاب سے اخذ نہیں کیا گیا. قرآن و حدیث میں اللہ نے شریعت مطہرہ کے حدود بیان فرمائے. عورت کا بلا ضرورت گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے. بغیر شوہر یا محرم کے عورتوں کا مسافت قصر سے زائد سفر کرنا جائز نہیں ہے. عورت کا بغیر شوہر یا محرم کے حج کرنا جائز نہیں ہے. عبادت میں نکل نہیں سکتی ہے, حج فرض ہو گیا ہے, محرم ہونا چاہیے, محرم نہیں ہوگا جا نہیں سکتی کعبے تک, منع کیا گیا ہے. اس کے بعد اجنبی مردوں کی محفلوں میں اور دعوتوں میں عورتوں کا جانا جائز نہیں ہے. خاص ان کو شوہر یا ولی اس کو حکم ہی دیں, لیکن وہ اجنبی مردوں کے اختلاط نہیں کر سکتی ہیں, یہ شریعت کے خلاف ہے. عورت کا اجنبی مردوں کو دیکھنا جائز نہیں ہے. یہ بات سنیے, آج جو ٹک ٹاک, موبائل فون اور اس پر جناب آپ کی خواتین بیٹھ کر, ہماری خواتین جو دیکھ رہی ہیں, میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں, یہ بھی آپ کا غیر مردوں کو دیکھنا جائز نہیں ہے. ضرورت کے مطابق دیکھ سکتے ہیں, لیکن یہاں پر ضرورت تو کوئی ہے ہی نہیں, یہ بھی جائز نہیں ہے غیر مردوں کو دیکھنا. یہ شریعت ہے, یہ جبھی تو نگاہ. اچھا, آگے حدیث سنیں گے نا تو آپ کے اوسان خطا ہو جائیں گے. سرکار نے کیا بیان فرمایا, اللہ اکبر. جوان اور خوبصورت عورت کا اجنبی مردوں کو سلام کرنا جائز نہیں ہے. سلام کتنا اچھا عمل ہے, منع کر دیا. عورت کا اجنبی مردوں سے مصافحہ کرنا جائز نہیں ہے. اب بتائیے مجھے, جب عورت اسمبلی کے ممبر ہو, وزیر یا مشیر ہو, سربراہ مملکت ہو, سربراہ حکومت ہو, تو وہ بعض اوقات شوہر یا محرم کے بغیر مسافت قصر سے زائد سفر کرے گی, ناجائز ہوگا عمل. یہاں سے اسلام آباد جانا اکیلے جائے گی, ناجائز ہوگا عمل. اجنبی مردوں سے بات چیت کرے گی وہاں پر, ناجائز ہوگا عمل. بسا اوقات مصافحہ کرتی ہیں, ناجائز ہوگا عمل. اسی طرح اسمبلی میں تقریر اور خطاب کرتی ہیں, اجنبی لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور وہ ان کو دیکھتی ہیں. اجنبی مردوں کی محفلوں اور دعوتوں میں شریک ہوتی ہے. یہ سب ہوگا اس کے ساتھ. اب یہ شریعت اسلامیہ کو ایک طرف رکھیں اور اس کے بعد دیکھیں, ان سے سلام اور کلام کرتی ہے, بلا ضرورت شرعیہ گھر سے باہر نکلتی ہے, اور یہ تمام امور قرآن و مجید اور احادیث صحیحہ کے نصوص صریحہ کے خلاف ہے. یہ اس کو اب دیکھیے, یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں نا, یہ تو آپ کے لیے بالکل عجیب سی لگ رہی ہے, مولانا یہ کیا بات کہی, یہ قرآن و حدیث ہے. میں آپ کو ایک بات عرض کروں, چیچس علیحدہ کر دیں, بونٹ علیحدہ کر دیں, ڈگی علیحدہ کر دیں, ٹائرائڈ علیحدہ کر دیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ اس کے سسپینشن علیحدہ کر دیں, اسٹیئرنگ علیحدہ کر دیں, انجن علیحدہ کر دیں, چھت علیحدہ کر دیں, اور جناب دروازے علیحدہ کر دیں, یہ سب علیحدہ کر دیں, ایسے پارٹس رکھ دیں. میں پوچھوں, آپ کہیں گے یہ کار ہے؟ سب علیحدہ کر دیں. کیا یہ کار ہے؟ میں اس کو اٹھاؤں, ٹائرائڈ کو اٹھاؤں, گیس کٹ اٹھاؤں اور کہوں یہ کار ہے, آپ مانیں گے؟ نہیں مانیں گے نا. اچھا, میں چیچس اٹھاؤں, کہوں بھائی چیچس میں تو چیچس نمبر بھی لکھا ہوا ہے, چیچس نمبر, ہاں بھائی یہ کار ہے. بڑے عقل مند لوگ ہیں آپ, بولے کار ہے. نہیں, کار کسے کہتے ہیں؟ جب اس کو اسمبل کر دیں گے آپ, جب اس کو جوڑ دیں گے آپ, تو یہ کار ہے. کیوں بھائی؟ کار کا پارٹ تو تھا, کار نہیں کہلائے گا. اسی طرح اگر آپ تمام اسلام کے احکام کو علیحدہ کر دیں گے, وہ اسلام علیحدہ نہیں ہے, جب جمع کریں گے یہ اسلام ہے. میں اس سے زیادہ مثالیں کہاں سے لاؤں آپ کے لیے؟ مجھے سمجھا دیجئے کہ آپ نماز کو علیحدہ کر دیں. زکات, ایک بندہ کہتا ہے میں صرف زکات دیتا ہوں, میں نماز نہیں پڑھتا, کیا آپ اس کو کہیں گے اسلام ہے یہ؟ آپ ایک بندہ کہتا ہے میں ہر سال حج کرنے جاتا ہوں, وہ نماز ہی نہیں پڑھتا. ایسے ملتے ہیں نا بہت سارے حاجی صاحب, ہر سال حج کر رہے ہیں, نماز نہیں پڑھتے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح جناب اپنی بیوی کو پردہ نہیں کرواتے, اسی طرح جناب وہ حرام کام کر رہے ہیں, ناجائز کام کر رہے ہیں, حج ہر سال کر رہے ہیں, تو کیا اس کے صرف حج کو دیکھ کے کہیں گے یہ بڑا اچھا پکا سچا مسلمان ہے؟ نہیں کہیں گے نا. یہی بات تو سمجھا رہے ہیں بھائی. آپ نے دین کو علیحدہ علیحدہ پارٹ میں جناب کر دیا. ایک بندہ کہتا ہے بھائی میں اس کو نہیں مانتا, میں اس کو نہیں مانتا, ساری باتیں نہیں مانتے. تو مجھے بتائیں, سب کو نہیں مانو گے تو اسلام کس چیز کا نام ہے؟ سب کو ماننے کا نام اسلام ہے. جیسے کار کے پارٹ علیحدہ کر کے ایک پارٹ کو آپ نہیں کہیں گے یہ بیٹری ہے, یہ انجن ہے, یہ چیچس ہے, یہ جناب چھت ہے, یہ ڈگی ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. آپ اس کو نہیں کہتے, آپ کہتے سب کو ملاؤ گے تو کار ہے. تو ہم بھی کہتے سب کو ملاؤ گے تو اسلام ہے. اب یہ جو احکام بیان کیے جا رہے ہیں قرآن و حدیث کے نصوص صریحہ سے, میں نے عرض کیا ہے کہ آپ کے سامنے
اچھا، اس لیے عورت کا اسمبلی کا ممبر بننا، وزارت، سفارت، مشاورت یا ریاست یا انتظامیہ کی سربراہی کرنا ان عمومی احکام کی مخالفت کی وجہ سے جائز نہیں ہے، اور بالخصوص منصب امارت کے عدم جواز پر متعدد احادیث صحیحہ شاہد ہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہم تو فخر سے پیش کر رہے ہیں، ہاں ہمارا ملک وہ ہے، ہمارے یہاں کے فلاں وزیر صاحبہ جو ہیں وہ جناب عورت ہیں، ہمارے یہاں فلاں وزیر اعظم صاحبہ وہ عورت تھیں، ہمارے یہاں فلاں جناب اس میں عورتوں کے لیے سیٹ مخصوص کر رکھی ہے ہم فخر سے پیش کر رہے ہیں۔ یہ فخر کا مقام تو نہیں تھا، میرا کام دین پیش کرنا ہے، مانے نہ مانے، آپ کی عقل قبول کرے نہ کرے، یہ تو آپ کا کام ہے۔ تو پورا آپ مجھے بتائیں 1400 سال کی تاریخ میں جتنے بھی عمارتیں اسلامیہ قائم ہوئیں، بڑی بڑی قائم ہوئیں جو بڑی زبردست تھیں، تو آپ مجھے جسے اسلامی حکومت کہتے ہیں آپ، وہاں تو عورتیں نہیں تھیں یہاں پر۔ چلے ایک سوال پوچھتا ہوں، وہ کون سا ایسا کام ہے جو مرد نہیں کر سکتا؟ مرد مر گئے، مرد ختم ہو گئے، جن کا کام تھا وہ کرتے، ان سے آپ نے لے لیا، عورتوں کو دے دیا۔ عورت کیسے کر سکتی ہے وہ کام؟ پھر آپ نے تو حد یہاں تک کر دی کہ نہ صرف یہاں تک آپ نے ایئر ہوسٹس بنا دیا، وہاں پہ وہ جائز ہے اس کے لیے، آپ نے نرس بنا دیا، آپ نے نہ جانے کہاں عورتوں کو جناب اس طرح کر دیا، اور کہتے ہیں حقوق نسواں۔ وہ اپنے گھر میں کھانا پکانے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے شوہر کو دے تو کہ میں روٹی پکاؤں کیوں، اور وہاں پر جناب کھڑے ہو کر کے غیر محرموں کو روٹی دے رہی ہے۔ یہ کس نے کیا؟ یہ آپ کے فرسودہ نظام نے کیا، ورنہ اسلام اگر ہوتا، اگر نافذ یہاں پر، تو عورت کو اتنی آزادی نہیں دی جاتی کہ اس کا کوئی بھی آئے اور اس کا مذاق اڑا لے اور اس کی جناب عزت لوٹ لے۔ اس کی عزت تو محفوظ ہی نہیں ہے، وہ اکیلے نکل رہی ہے، وہ کیا کرے بیچاری؟ آپ نے یہاں لا کے کھڑا کر دیا۔ اسلام میں کبھی بھی اس چیز کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ ہاں مرد نہ ہو تو ایک علیحدہ مسئلہ تھا بھائی، لیکن اس کے ساتھ ہم سب کو چاہیے کہ اسلام کے ساتھ ایسوسیٹ ہوں، ہم دیکھیں کہ اسلام کے احکام کیا ہیں۔ اب میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، بات مکمل کر دیتا ہوں، کافی لمبی بات ہو گئی۔ حدیث سنیے گا، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے حکام نیک ہوں، تمہارے اغنیاء سخی ہوں، اور تمہاری حکومت باہم مشورے سے ہو، تو تمہارے لیے زمین کے اوپر کا حصہ اس کے نچلے حصے سے بہتر ہوگا، اور جب تمہارے حکام بدکار ہوں، تمہارے اغنیاء بخیل ہو جائیں، تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہو جائیں، تو تمہارے لیے زمین کا نچلا حصہ اس کے اوپر والے حصے سے بہتر ہوگا۔ اچھا سنیے گا، اب یہ بات مکمل نہیں ہوئی، بات مکمل کر دیتا ہوں میں۔ بخاری کی روایت پر آج بات مکمل کر دیتا ہوں، آج کے اس نشست کی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ میرے پر فتویٰ مت لگانا، میں پھر عرض کر رہا ہوں، چونکہ بات بڑی کر دی ہے، مجھ پہ فتویٰ نہ لگانا۔ فتویٰ لگانے سے پہلے دیکھ لینا کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا ہے۔ اب سن لیجئے حدیث مبارکہ۔ آپ کہیں گے کہ مولانا نے صاحب یہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا، ایسا نہیں کیا ہم نے حقیقت بیان کی، ہم نے سچ بیان کیا ہے، ہم نے قرآن و حدیث بیان کیا ہے۔ اگر قرآن حدیث کے خلاف بات کیا تو آگے بات کرو۔ حضرات سنیے گا، امام بخاری روایت کرتے ہیں، قرآن کے بعد سب سے معتبر کتاب بخاری، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا ایام جمل میں قریب تھا کہ میں اصحاب جمل حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ان کے رفقا کے لشکر کے ساتھ لاحق ہو جاتا اور ان کے ساتھ مل کر جنگ کرتا۔ اس موقع پر مجھے اس حدیث نے فائدہ پہنچایا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، جب اہل فارس نے کسرا کی بیٹی کو اپنا حاکم بنا لیا، اہل فارس نے کسرا کی بیٹی کو اپنا حاکم بنا لیا، تو رسول اللہ نے فرمایا، یہ حضور کے حیات طیبہ کا بیان تھا، تو اس وقت جب حضور کو بتایا گیا کہ کسرا اہل فارس نے اپنی کسرا کے بیٹی کو حاکم بنا دیا ہے، تو جب حضور کو یہ بات بتائی گئی تو حضور نے فرمایا وہ قوم ہرگز فلاح اخروی نہیں پا سکتی جس نے اپنے معاملات میں عورت کو حاکم بنا لیا ہے۔ ایک اور حدیث سن لیجیے گا، امام حاکم نے نیشا پوری نے روایت کیا، یہ حدیث مبارکہ امام حاکم بیان کرتے ہیں مستدرک کے اندر۔ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے کسی جگہ لشکر بھیجا تھا، وہاں سے کوئی شخص فتح کی خوشخبری لے کر آیا، اور درا حالانکہ آپ کا سر حضرت عائشہ کے گود میں تھا۔ اپنی بیوی کے گود میں سر رکھ کر لیٹنا یہ بھی آقا دو جہاں کی ادا ہے، سنت ہے۔ ذرا ساس جو ہے نا صاحبہ، ذرا آنکھیں پھاڑ کے ذرا حدیث پڑھ لیا کریں، فتوے مت لگایا کریں، جورو کا غلام ہو گیا ہے۔ ہمارے یہاں یہی چل رہا ہے نا صاحب، دوپٹے کی ہوا لگ گئی ہے۔
تو پڑھا نہیں ہے تو اسی لیے تو فضول باتیں کر رہی ہو تم لوگ. اگر قرآن و حدیث پڑھ لیتی تو شاید یہ باتیں وہ اپنی, تو ظاہر سی بات ہے شوہر اپنی بیوی کے گود میں سر نہ رکھے تو کیا پڑوسی کے گود میں سر رکھے گا؟ کیا ہے یہ؟ کیا باتیں بیان کرنا چاہتی ہیں؟ ہاں لیکن آداب زندگی کا خیال رکھا جائے, بے حیائی نہ ہو, گھر کا ماحول ڈسٹرب نہ ہو, خراب نہ ہو. لیکن اگر کوئی شخص کسی مثال کے طور پہ کوئی اگر خلوتوں کے اندر گود میں سر رکھ کر کوئی سویا ہوا ہے تو اب آپ وہ اگر تنہائیوں میں اگر بیوی کے اگر گود میں سر رکھ کے سویا لیٹا ہے تو میرے خیال میں اس میں کوئی قباحت کی بات تو نہیں ہے. اس میں ماں کو ناراض نہیں ہونا چاہیے یا جیلیسی فیل نہیں ہونا چاہیے انہیں. سرکار کی یہ دیکھیں بات ہے کہ اس وقت جس وقت یہ بات کہی جا رہی تھی حضور نبی کریم علیہ السلام حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گود میں سر رکھے ہوئے آرام کر رہے تھے. ٹھیک ہے, آپ یہ خوشخبری سن کر کھڑے ہوئے, نہیں کہ آپ وہاں سے کھڑے ہو گئے اور سجدہ شکر میں گر گئے. اس کے بعد آپ نے اس شخص سے فتح کی تفصیلات معلوم کی. ان تفصیلات میں اس شخص نے یہ بھی بتایا کہ دشمن کی سربراہی ایک عورت کر رہی تھی. کہا ایک عورت کر رہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد عورتوں کی اطاعت کرنے لگیں گے تو وہ تباہ اور برباد ہو جائیں گے. فیصلہ کر لیجئے کہ ہم نے کس کے سپرد کرنا ہے حکمرانی. ہمارے یہاں تو بادشاہت مطلب بڑے فخر سے جناب جو ہے کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی حکمران, میری جو ہے بیوی حکمران اور میری اماں حکمران. ہمارے یہاں سب چلا جا رہا ہے. لیکن ہم جب قرآن و حدیث کی روح سے آئے نا تو نہ تمہاری بیٹی حکمران بن سکتی ہے, نہ تمہاری اماں بن سکتی ہیں, اور نہ تمہاری بیوی بن سکتی ہے. اسے گھر میں ہی زیب دیتا ہے کہ وہ گھر سنبھالیں. حکومت سنبھالنے کے لیے مرد اور اللہ نے پیدا فرمایا ہے. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.